أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی رحمت و توفیق سے، ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ وسائل، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے کل کا سبق ہمارا جو ہے وہ تو آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک تھا، لیکن کل ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک دیکھا تھا، تو آج اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک کہ الرحمن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا، اور اسے بیان کرنا یا بیان سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی یا عدل و انصاف قائم کیا ان کے درمیان، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت یا کون کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو کھنکتی ہوئی یا بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ تو اے جنوں، ان انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نشانی یا کون کون سی نعمت کو، کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے۔ جی 18 تک، یہاں تک تھا ہمارا کل کا سبق، آیت نمبر 18 تک۔ بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں ان کا کچھ تذکرہ جو ہے وہ کیا، اور اس سے پہلے ہم نے تمہید میں دیکھا کہ سب سے پہلی ہی آیت جو ہے وہ الرحمن، جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رحمت کا جس ذات یا جس ہستی کی طرف سے ہے، تو وہ اپنی رحمت کی کچھ نشانیاں یا اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں یا اپنی پہچان کے لیے، اپنے معرفت تعارف کے لیے کچھ نشانیاں، یا انسان کو اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو سیدھے رستے پر چلتے رہنے کے لیے کچھ
خوشخبریاں اور کچھ ڈراوے جو ہیں وہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور قدرت کا ذکر جو ہے وہ ہمیں مختلف مختلف انداز سے ملے گا۔ کل کی آیات میں بھی کچھ ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس انسان پر اور زندگی جو اس زمین کے اوپر موجود ہے اس کے لیے کس طرح سے اس نے زمین کو بچھایا اور کس طرح سے اس کے اوپر آسانیاں اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور پھر خاص کر ہم نے کل یہ آج جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ 31 دفعہ 31 ٹائمز یہ پوری سورہ مبارکہ میں رپیٹ ہوگی۔ تو اس میں ان جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر ان آیات کے کنٹیکس کے مطابق ان سے مکالمہ کر کے ان کو کہہ رہا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے، ان کو انوائٹ کر رہا ہے، ذرا غور و فکر کرو اللہ کی ان نشانیوں پر، اللہ کی ان قدرتوں پر، کہ کس کس کو تم جٹلاؤ گے اللہ تعالیٰ کی ان رحمت کی نشانیوں پر جو اس نے تمہارے لیے رحمت کی، کہ تمہیں پہلے سے وارننگ دے دی، تو کیسے تم اس کو جٹلاؤ گے؟ کل کو جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر تو تمہارے پاس کوئی عذر بھی باقی نہیں رہے گا کہ تم اللہ کی ان قدرتوں کو یا اللہ کی اس طاقت کو جٹلا سکو، اللہ کی نشانیوں کو جٹلا سکو۔ تو تم دونوں اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ کی کن کن مطلب نعمتوں کو، کن کن قدرتوں کو، کس کس اس کی قدرت کی نشانی کو جٹلاؤ گے؟ اور جٹلانا بھی ہم نے دیکھا تھا اس کے مختلف پہلو جو ہیں، کہ کوئی تو بالکل سرے سے انکار ہی کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ تو اس کو بالکل مطلب مانتا ہے اس کے عقائد اور نظریات یا توحید، لیکن اس کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، بہت سارے میٹرز میں وہ اس کو اگنور کرتا ہے، اس طرح سے جٹلاتا ہے۔ کوئی جو ہے بالکل اس کی مخالفت الٹے رو بہنا شروع کر کے اس کو جٹلاتا ہے۔ تو یہ جٹلانا جو ہے وہ بھی مختلف مطلب اس کی قسمیں یا مختلف پہلو یا مختلف انداز ہیں اس کو جٹلانے کے۔ تو لہٰذا یہ آیت جو ہے یہ بڑی اہم بھی ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بھی، اور آیات جو آئیں گی آگے ان کے کنٹیکس میں اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بھی اسی کنٹیکس میں سمجھا جائے گا۔ بہرحال آیت نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مرج البحرین، اس نے جاری کر دیے دو سمندر، یلتقیان، وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، وہ دونوں سمندر، اس نے دو سمندروں کو جاری کیا جو دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں تجاوز نہیں کرتے، نہیں وہ تجاوز کرتے دونوں اس پردے سے۔ اس نے دو دریا جاری کر دیے اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے، نہ نظر آنے والا پردہ ہے، جس کو وہ دونوں تجاوز نہیں کرتے، یعنی اپنی اپنی حد میں یا اپنی اپنی پوزیشن جو ہے یا اپنی اپنی جو شناخت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے کے ساتھ گٹمٹ نہیں ہو جاتے، دوسرے کے ساتھ مل ملا نہیں جاتے۔ اب یہ اس سے پہلے بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا اس کا ایک آیت کے کنٹیکس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی عجیب قدرت کی نشانی جو ہے اس کا ذکر کیا، کہ دو مختلف طرح کے پانی جو ہیں وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنی الگ الگ پہچان یا الگ الگ شناخت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کی بہت جو سب سے زیادہ جو مشہور مثال یا سب سے زیادہ مشہور جو اس کے بارے میں ہے، کچھ ویڈیوز وغیرہ جو ہیں، کلپس وغیرہ جو ہیں، وہ یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے۔ کوسٹ آف الاسکا کے جو دریا یا ساحل ہیں، اس کے بیچوں بیچ جو ہے یہ منظر جو ہے یہ سب سے زیادہ واضح جو ہے وہ نظر آتا ہے، جس میں تو بالکل ہی دو الگ کلر کے پانی جو ہیں وہ میلوں دور تک مطلب ان کے درمیان ایک لائن جو ہے نظر آتی ہے۔ ایک سائڈ میں مطلب میٹھا قسم کا پانی ہے، ایک ڈفرنٹ قسم کا پانی ہے، دوسری سائڈ میں کھارا قسم کا پانی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری جگہوں پر، دنیا کے بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، جہاں پر دریا جو ہے وہ ملتے ہیں مختلف جگہوں سے یا مختلف سمتوں سے بہتے ہوئے دریا جو آ رہے ہیں، ان کے پانی جو ہے وہ ان کی رنگت میں یا ان کی جو کثافت یا ان کے جو کنٹینٹس ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہری طور پر ان دونوں دریا جو ہیں مختلف مقامات سے جو سفر کرتے آ رہے ہیں ان کے پانیوں کے رنگوں میں تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور جب وہ کسی دو آبا جسے کہتے ہیں، کسی ایک جگہ پر وہ دونوں دریا جب ملتے ہیں تو وہ ایک ایک
لمبے ایک فاصلہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دونوں دریا جب ملے ہیں تو دونوں کا پانی جو ہے وہ الگ الگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت زیادہ جو اس کا اظہار جو ہے وہ سمندر اور دریا کے پانی جو ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی زمین کے مختلف جگہوں سے بہتے ہوئے جا کر سمندر میں ملتے ہیں۔ تو سمندر میں کوئی بڑا درا یا بڑا دریا جب گرتا ہے تو سمندر کے پانی اور دریا کے پانی میں اس کی رنگت کے علاوہ اس کی کثافت اور اس کے کنٹینٹ جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ظاہری آنکھ سے نظر آتا ہے وہ رنگت کی جو اس کا رنگ جو ہے اس کا فرق ہے، اور وہ رنگ کا فرق جو ہے جس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دریا کا پانی ہے اور یہ سمندر کا پانی ہے، وہ بہت لمبا ایک راستہ جو ہے وہ دونوں الگ الگ اپنی شناخت جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا اس آیت مبارکہ میں کہ ذرا اللہ کی اس نشانی کو دیکھو اور اس کے اوپر غور و فکر کرو کہ دو پانی جو آپس میں جب ملتے ہیں یا چلتے ہیں تو اپنی الگ الگ شناخت جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں، تو یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ دو مختلف طرح کے پانیوں کا یہاں پر ذکر ہے جو آپس میں ملتے ہیں لیکن اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں۔ وہ دو مختلف طرح کے پانی جو ہیں ان کی اپنی اہمیت اور اپنی افادیت ہے، ان کے اپنے اپنے مقام پر۔ ایک پانی جو ہے جو دریاؤں ندی نالوں سے بہتا ہوا، چشموں سے بہتا ہوا اکٹھا ہوتا ہے، یعنی چشمے شروع میں بنتے ہیں، چشموں سے پھر وہ تھوڑے ندی نالے بنتے ہیں، اس کے بعد پھر دریاؤں کا روپ اختیار کرتے ہیں، اور دریا جو ہے وہ مختلف علاقوں سے بہتے ہوئے سمندر کی طرف رواں دہاں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زمین کے جو واٹر ٹیبل ہے، زمین کی سطح کے نیچے جو ہے وہ بھی دریا بہ رہے ہیں ایکچولی، وہ بھی سمندر کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ تو یہ پانی جو ہے یہ میٹھے پانی کا ذخیرہ ہوتے ہیں یا میٹھا پانی ہوتا ہے، جس کو ہم میٹھا پانی کہتے ہیں، جو کہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، اور جو دوسری جو مخلوق یا زندگی جو اس خشکی کے اوپر آباد ہے اس کے لیے وہ ضروری ہے، اس کے لیے ضروری اجزاء جو ہیں اس میں مائنرلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور اس میں دیگر جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں جو ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس زندگی کے، تو وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس دوسرا پانی جو ہے سمندر کا پانی جو ہے وہ کھارا ہوتا ہے، بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے، اور وہ انسان کے یا جانوروں کے یا دوسری جو مخلوق جو خشکی کے اوپر رہتے ہیں ان کے لیے قابل استعمال نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ فرق ہے، اور یہ فرق اس لیے بھی ہے کہ سمندر میں اس قدر بڑا ہے، تقریباً تین تین حصے جو ہے ایک اس زمین کا وہ سمندر کے پانیوں پر مشتمل ہے۔ تو سمندر جب اتنا بڑا ہے تو اس کے اندر مطلب لا تعداد اور ان کاؤنٹڈ جو مخلوق ہے، بہت بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی ایک مچھلیوں کی شکل میں اور دوسرے جانوروں کی، جانداروں کی شکل میں، وہ اپنی زندگی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر رہ کر اسی پانی سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ نمکین پانی جو ہے ان کے لیے بہت بڑی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ جب ان میں آپ جیسے دیکھیں کہ اگر کسی میٹھے پانی میں اگر کوئی مردہ جانور جو ہے وہ رکھ دیا جائے یا اس میں آ جائے تو وہ کچھ ہی عرصے میں وہاں پر اس کا تعفن جو ہے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سمندر میں وہ کھارا یا نمکین پانی جو ہے وہ ان مردہ اجسام کو پھر ہضم کر لیتا ہے، تحلیل کر دیتا ہے، اس کو ڈیکمپوز کر کے اس کو پانی کا حصہ یا اس کو بالکل غائب کر دیتا ہے۔ جس طرح سے مٹی جو ہے قبر کی مٹی جو ہے، یا مٹی میں جب کوئی جاندار چیز جو ہے وہ ملتی ہے تو آہستہ آہستہ ناپید ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے پانی جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے اندر جو سیپیاں وغیرہ بنتی ہیں یا موتی وغیرہ بنتے ہیں، آگے جا کے اس کا تذکرہ آئے گا، وہ بھی اس کی سمندر کے پانی جو ہے ان کے کنٹینٹ جو ہے ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کا پانی، وہاں سے نمک جو ہے وہ اس کو نکالا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں زیادہ تر نمک جو ہے کچھ سالٹ، یہ جو کیا نام ہے، چٹان کا نمک جو ہے، جیسا کہ ہمالیہ وغیرہ پاکستان سے ہے تو اس میں سے بھی ہے، لیکن بہت ساری مقدار، ایک بڑی مقدار جو نمک کی ہے وہ سمندر کے پانیوں سے حاصل کی جاتی ہے جو کہ کھانے میں کام آتا ہے۔ تو دو طرح کے پانی، اور اسی طرح سے جو میٹھا پانی جو ہے
اسی طرح سے یہ میٹھا پانی جو ہے یہ بھی انسانوں کے مختلف کام یا جانوروں کے مختلف کام، ان کے پینے کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے جو ضروری اس میں مائنرلز وغیرہ ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے پانی جو ہے اپنی اپنی جگہ پر ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، ایک الگ افادیت اور الگ ان کی جو فائدے جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ تو ذرا ان دو طرح کے پانیوں کی طرف مطلب غور و فکر کرو کہ کیسے دونوں پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے تخلیق کیے اور ان کو تمہارے درمیان جو ہے وہ چلا دیا، اور ان کے درمیان ایک پردہ جو ہے وہ مقرر کر دیا کہ میٹھا پانی جو ہے وہ کسی اور کے لیے مطلب فائدہ مند ہے، اور جو کھارا پانی ہے یا نمکین پانی جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو دیکھو ذرا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانیاں جو ہیں ان کے اوپر بھی غور کرو اور ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ دو، اور پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر تمہارے اوپر احسانات کیے۔ پھر فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم انسانوں اور جنوں، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کو، قدرت کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو کس طرح سے جھٹلاؤ گے یا کیسے جھٹلاؤ گے؟ یخرج، جی اسامہ آپ کا مائک کھل رہا ہے، کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ غلطی سے کھل جاتا ہوگا، چلے۔ یخرج، نکلتے ہیں ان سمندر کے پانیوں سے اور دریا کے پانی، دونوں پانیوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ، ان دونوں میں سے نکلتے ہیں موتی، لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، ان دونوں پانیوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ موتی جو ہے وہ ہمارا ایک جانا پہچانا ایک چیز ہے، جو کہ سمندر میں ایک اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت کی نشانی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے ایک سیپی کے اندر مطلب موتی جو ہے وہ بنتا ہے یا ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ موتی جو ہے وہ اپنی قیمت جو ہے وہ بھی بہت بڑی مطلب مہنگا ہوتا ہے، سچا موتی جسے کہتے ہیں، اور زیورات وغیرہ میں اس کا استعمال جو ہے وہ عام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مرجان جو ہے اس کے مختلف معنی یا مختلف چیزیں جو ہیں اس طرح کی اس کے ساتھ منسوب ہیں۔ عربی زبان میں جب مرجان مرجان کہا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے موتی جو ہیں، چھوٹے موتیوں کو بھی مرجان کہا جاتا ہے۔ یہ لؤلؤ جو ہے وہ تو بڑے سائز کے تھوڑے سے موتی ہوتے ہیں جو زیورات کے لیے، مرجان جو ہے وہ چھوٹے سائز کے موتی ہوتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی سپیاں جو ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بالکل گھونگے ٹائپ، یہ بالکل چھوٹی چھوٹی سپیاں جو ہوتی ہیں وہ ساحلوں پر جو ہے وہ ہمیں عام طور پر نظر آتی ہیں، اور کئی دفعہ وہ سمندر کے اندر وہی چھوٹی چھوٹی سپیاں، ان میں کیڑے بھی اپنی زندگی جو ہے وہ رکھتے ہیں یا اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ چھپیاں جو ہیں وہ مل کر ایک جگہ پر ان کے درمیان ایسی بانڈنگ یا اس طرح سے آپس میں جڑ جاتی ہیں کہ وہ بعض دفعہ بہت بڑی بڑی چٹانوں کی شکل میں وہ نظر آتی ہیں، اور کئی دفعہ وہ چٹانوں کے جزیرے جو ہیں مختلف جگہوں پر جزیروں کی شکل میں، مطلب سمندروں کے بیچوں بیچ جو ہے وہ اپنا منہ جو ہے باہر کا نکال کر رکھتی ہیں۔ تو مرجان جو ہے وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کے اندر جو کچھ وہی نمکیات اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو کر کچھ مردہ پودوں یا مردہ جانور یا اس طرح جو ہے ان کو ان کے ساتھ وہ ایک بہت ہی سخت قسم کا پتھر ٹائپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے ایک ایک آبجیکٹ سے، جن کو پھر مختلف انداز سے تراش کر اس سے پھر موتی یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھی بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سخت مطلب جسمانی ساخت کے اعتبار سے بہت سخت قسم کی جڑی بوٹیاں جو ہیں جو بہت سخت ہوتی ہیں، وہ بھی وہاں سے مطلب نکلتی ہیں، جن کو زیورات وغیرہ کے لیے بھی کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ مرجان کی کچھ ایسی قسمیں ہیں جو کچھ میڈیسن وغیرہ جو ہیں ان میں بھی استعمال ہوتی ہیں وہ، جیسا کہ ہم اگر اس کو ہم تھوڑا سا اپنا ویژول کنسیپٹ جو ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے اگر یہ کچھ امیجز ہم اگر دیکھیں تو ہمیں تھوڑا سا اس کا جو عکس ہے وہ ہمارے ذہنوں میں تھوڑا سا کھل جائے گا۔ اب جیسے یہ تو ایک ہے، یہ تو سیپ یا موتی جو ہے ان کی ایک مطلب ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے سیپیوں میں موتی جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرجان جو ہے، مرجان کی یہ سمندر کی تہوں کے اندر بہت ہی خوبصورت قسم کے وہ سٹرکچر بنے ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے، اور وہ سٹرکچر جو ہیں وہ بہت سخت بھی ہوتے ہیں اپنی نیچر میں، کہ جب ان کو نکال کر ان کو تراش کر
ان کو جب پالش وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس سے یہ دیکھیں کہ مختلف طرح کے زیورات جو ہیں وہ بھی بنتے ہیں. تو یہ زیورات، یہ سمندر میں جو مختلف طرح کی جو فیچرز نظر آ رہے ہیں، وہ فیچرز کو نکال کر، اس کو تراش کر، اس میں سے زیورات جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اور کس قدر خوبصورت یہ پتھر، یا کس قدر خوبصورت یہ جو کریچرز ہیں جو زیر سمندر جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اس کی یہ جو ہے، یہ اس کی ویکیپیڈیا ہے مرجان کا. اس کے اندر ہم دیکھیں تو مختلف طرح کی اس کی جو شکل و صورت جو ہے ان کی، یا ان کی کیفیت. اس کے علاوہ یہ ایک بوٹی جو ہے مرجان جو ہے، اس کا بھی ہے. یہ سرطان یعنی کہ کینسر کے علاج وغیرہ کے لیے، یا دوسری کچھ میڈیسنز جو ہے ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ مرجان کو کورلز بھی کہتے ہیں انگلش میں. کورلز، یہ جیسا کہ یہ سمندر کی سطح کے اندر، جیسے کہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سیپیاں یا چھوٹی چھوٹی کریچر جو ہیں وہ مل کر اتنے سخت اور بے جان ہوتے ہیں، وہ آپس میں اتنا اسٹرانگ بانڈنگ بناتے ہیں کہ وہ سخت چٹانوں کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتے ہیں. تو یہ مرجان جو ہے یہ بہت ساری مختلف شکلوں میں ہمیں مطلب جو ہے زیر زمین سمندر کی تہوں میں پایا جاتا ہے. اور اس کی کچھ جو شکلیں جو ہیں وہ غالباً دریاؤں میں بھی عین ممکن ہے کہ ہمیں ملتی ہوں اس میں. تو یہ مرجان جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک کتنی وسیع اور کتنی بڑی نشانی قدرت کی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے، کہ کس طرح سے تم پانیوں کے اندر، پانیوں کے بیچوں بیچ تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمہاری اس سے بہت بہت سارے لوگوں کے رزق بھی جڑے ہوئے ہیں. پھر تو کس طرح سے موتی اور مرجان جو ہے وہ نکلتے ہیں ان سمندر اور دریاؤں کے پانیوں سے. تو پھر تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے، تخلیق ہے، اس کی رحمت کی کس کس نشانی کو، کس کس قدرت کو تم جٹلاؤ گے تم دونوں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ، اور اسی کے ہیں جہاز منشآتی، بادمان اٹھائے ہوئے، بڑے بڑے بادمان لگے جہاز جو ہیں، بحری جہاز جو سمندروں میں ہوتے ہیں، وہ بھی اسی کے ہیں، یا اسی کے حکم سے چلتے ہیں، یا اسی کے حکم کے تابع ہیں، اللہ ہی کے حکم کے تابع ہیں. فی البحری، سمندر میں، کل عالم، پہاڑوں کی طرح، جو کہ پہاڑوں کی طرح بلند ہیں. پہاڑوں کی طرح بلند بادبانی جہاز جو ہیں، یا بادبان اٹھائے ہوئے جہاز جو ہیں، وہ بھی اسی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، یا اسی اللہ کے حکم سے قائم و دائم ہے، یا اسی اللہ کے حکم سے وہ سمندر کی سطحوں کے اوپر فلوٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اگر یہ سمندر میں جو جہاز جو ہیں پہلے زمانوں کے، بڑی بڑی کشتیاں جو ہیں بہت بڑی، وہ بھی سائز میں ہوتی تھیں، لیکن ان کشتیوں کے اوپر جو بادبان لگائے جاتے تھے، کپڑے کے بادبان جو تھے، جن سے پھر ہوا جو ہے اس کی ریزسٹنس کے ساتھ وہ سفر کرتے تھے یا چلتے تھے مختلف سمتوں میں. تو وہ بادبان اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے تو دور سے پتہ چلتا تھا جیسے کہ پہاڑ جیسے مطلب کھڑے ہیں وہ جہاز جو ہیں. تو لیکن اب جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، وہ اس کے مطابق اب بھی جو جہاز ہیں وہ اس قدر بڑے اور اس قدر وسیع جہاز ہیں کہ وہ پہاڑ کیا، بڑی بڑی آبادیاں جو ہیں اس میں سما جاتی ہیں، ہزاروں لاکھوں افراد جو ہیں وہ اس میں سما جاتے ہیں. اگر تو وہ کروز شپ جو ہیں بڑے بڑے ہیں، جس میں مطلب کروز شپ جو ہیں وہ تو پیسنجر وغیرہ کی نقل و حرکت کے لیے، یا آج کل تو لگژری وغیرہ کے لیے بن رہے ہیں. لیکن جو سامان تجارت لے کر جانے والے جہاز جو ہیں وہ اس قدر بڑے بڑے، اس کی مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ وہ 400 میٹر سے زیادہ، یعنی 1300 فٹ سے زیادہ ان کی لمبائی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے تقریباً 60 سے 70 میٹر جو ہے، تقریباً 250 سے 300 فٹ اس کی چوڑائی ہوتی ہے. اور وہ ایک جہاز جو ہے ایک وقت میں 23,000 سے 24,000 کنٹینر جو ہے وہ اپنے اوپر لاد سکتا ہے. اور اس کے اوپر تقریباً 1,90,000 ٹن، 1,90,000 ٹن، ایک ٹن جو ہے وہ 1,000 کلو کا ہوتا ہے. تو 1,90,000 ٹن سے زیادہ وزن جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. اس قدر بڑے حجم والے دیو ہیکل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جہاز جو ہیں وہ اب ہیں. اور ان جہازوں کا چلنا جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی. اور پھر آج کل کی جو تجارت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اتنے لیٹسٹ ذرائع جو ہوائی جہاز ہے، وہ ان کی موجودگی کے باوجود جو بحری جو تجارت ہے، یا بحری جہازوں کے ذریعے سے جو
सामान तजारत इधर उधर ट्रांसपोर्ट वगैरह किया जाता है, वो पूरी दुनिया में जो ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से हो रही है या सामान की नकलो हरकत हो रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है मेरा अब सही तरह से अंदाजा नहीं, 70-75% जो है, इससे ज्यादा या इससे कमोबेश जो है, वो इसी जहाज़ों के जरिए से, बहरी जहाज़ों के जरिए से ट्रांसपोर्ट होता है। तो और फिर इसकी अपनी अहमियत और अफादियत क्या है अब आज के हमारे माशी दौर में या माशरती दौर में, उसको जानने पहचानने के लिए भी हम इसके ऊपर गौर करें तो हमें इसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी मिलती है कि किस तरह से बहरी जहाज़ों को अल्लाह ताला ने इस काबिल कर दिया, या इस तरह से उसने अपना निज़ाम जो है वो डेवलप किया कि वो समुंदर की या दरियाओं की तहों के ऊपर फ्लोट करते हुए इतना इतना लाखों टन वजनी सामान जो है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये भी अल्लाह की बड़ी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। तो उसी ने जहाज बादबान उठाए हुए पहाड़ों की तरह समुद्रों में चला दिए, ये भी उसी की मतलब कुदरत की एक निशानी है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो देखो इंसानों और जिन्नों, तुम अपने अल्लाह की कुदरत की किन किन निशानियों को झुठलाओगे या उससे इनकार करोगे, या उसकी तरफ तवज्जो नहीं दोगे, या उसके ऊपर गौर व फिक्र करके अपनी इस्लाह नहीं करोगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर एक जो इस जमीन पर है सब फना होने वाला है। जो भी मखलूक इस जमीन पर है, जो भी जिंदगी इस जमीन पर है, सब फना होने वाली है। ये आगे आने वाली आयत जो हैं वो कुछ आयत मुतशाबिहात हैं, यानी उनका असल मानी और मफहूम जो है वो हमारे लिए समझना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि गैब के इल्म में से कुछ बातें जो हैं अल्लाह ताला ने जिक्र की, जिनको इंसान जो है वो उस तरह से समझना उसके लिए नामुमकिन है जो उनकी असल हकीकत है। हाँ, दुनिया में कुछ मिसालें जो हैं उनके, जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद जन्नत की मिसाल दुनिया की बागात और दुनिया की नहरों से की, और उसमें जो मेवे हैं फल वो शहद की तरह से और शराब की तरह से होंगे। वो सिर्फ समझाने के लिए कि एक विजन या एक कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाए, लेकिन उसकी असल खूबसूरती, उसकी असल जो फरहत और ताजगी होगी उन फलों की, वो जो असल मुकाम होगा वो, उसको दुनिया की आंख जो है या दुनिया का तखय्युल जो है वो उसको दूर दूर तक वो भी सोच भी नहीं सकता है। तो इसी तरह से इन अल्लाह की वो गैब में से कुछ निशानियां जो अल्लाह ने जिक्र की, वो उसकी असल हकीकत तक तो नामुमकिन है कि हम उसके पहचान सके या उनको समझ सके, लेकिन उसको थोड़ा सा अंदाजा करने के लिए कुछ निशानियां जो हैं या कुछ एहसास करने के लिए कि क्या चीज़ें हैं वो, तो वो अल्लाह ताला कुछ निशानियों से जिक्र करते हैं। बहरहाल उसके बावजूद बहुत सारी अल्लाह की आयत ऐसी हैं जिनको उस तरह से भी मतलब समझना जो है वो मुमकिन नहीं होता। जो उन्हीं में से कुछ जो है वो आगे हम तज़किरा आएगा कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ इस ज़मीन के ऊपर है सब कुछ फना होने वाला है। हमें पता है कि ये ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी जो आर्जी है, अल्लाह ताला ने भी बार बार कुरान मजीद में जगह जगह पर कहा कि एक वक्त आएगा कि ये पूरा निज़ाम में सल्तनत जो दुनिया पर है इसको लपेट दिया जाएगा, और फिर अल्लाह ताला एक नई ज़मीन तख्लीक करेंगे, वहाँ पर एक नया माहौल और नया मंजरनामा होगा, वो बिल्कुल अलग होगा जो ज़मीन की दुनिया है। और हमें साइंटिफिक रिसर्च या थ्योरीज जो हैं वो भी हमें इस तरफ इशारा करती हैं कि ये पूरा निज़ाम जो है ये आर्जी तौर पर है, ये कभी मुस्तकिल नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा कि ये मतलब तबाह बर्बाद होकर ख़त्म हो जाएगा। ये पूरी उसकी जो शक्ल इस वक्त नज़र आ रही है ये पूरी फना होने वाली है। तो ये उसी तरफ इशारा है, और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें देखो किस तरह से बता दिया अल्लाह ताला ने कि ये सारा कुछ जो इस ज़मीन के ऊपर है वो सब फना होने वाला है, कुछ भी मुस्तकिल नहीं, हर चीज आर्जी है। वयब का वजह रब्बी का जुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहेगा आपके रब का चेहरा जो साहिब जलाल और इज्जत वाला है। तो बाकी रहने वाली जो रब का चेहरा जो है वो तो हमारे लिए नामुमकिन है कि उसको हम कोई तावील कर सके कि वो किस तरह से होगा, लेकिन इसका मानी और मफहूम आसान करने के लिए जो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सिर्फ रब ताला की ज़ात जो है वही है जो बाकी रहेगी, जो कि साहिब जलाल और इज्जत व तकरीम वाला है। तो इज्जत व तकरीम वाला और साहिब जलाल जुल जलाल जो रब करीम है, सिर्फ उसी की ज़ात बाकी रहने वाली है। बाकी सारा कुछ जो इस ज़मीन के ऊपर है सब का सब फना होने वाला है, सब का सब आर्जी है, सब का सब ख़त्म और नापेद हो जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से, जब जब जिस जिस वक़्त जिस जिस के लिए मुख्तस किया अल्लाह ताला ने या मुकर्रर कर रखा है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नों और इंसानों, तुम अल्लाह की किस किस कुदरत को
پہچاننے سے انکار کرو گے یا کس کس قدرت کو غور و فکر کر کے تمہارے دلوں میں آ بھی جائے تو اس کو تم جھٹلاؤ گے یا اس سے تم منہ پھیرو گے؟ تو اے انسانوں اور جنوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کن کن نشانیوں کو تم جھٹلاؤ گے، تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، وہ سوال کرتا ہے اسی سے، سو یسألہ، وہ اسی سے سوال کرتا ہے، یعنی اسی اللہ سے سوال کرتا ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ آسمانوں اور زمین، جب بھی آسمانوں اور زمین کا ذکر ہوتا ہے تو کائنات، ہم اس کا ایک مختصر ترجمہ کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے، چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہے۔ جاندار تو ہمارے لیے عام فہم سی چیز ہے، بے جان جو ہے وہ سارے کے سارے وہ بھی مرہون منت ہے اللہ کے، وہ بھی سارے کے سارے سوال کرتے ہیں۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اسی سے، یعنی اسی اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اپنے رزق کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، جو کچھ ہے ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مرہون منت ہے، اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی قدرت کی محتاج ہے۔ تو ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ اللہ ہی سے سوال کرتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن، اور اللہ جو ہے تخلیق اللہ کی یا مخلوق اللہ کی جو ہے پوری اس کائنات میں پھیلی ہوئی، وہ صرف اللہ ہی سے سوال کرتی ہے، یہ اللہ ہی کی قدرت کی مرہون منت ہے۔ اور پھر وہ اللہ جو ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر دن وہ ایک نئی شان جو ہے وہ اپنی ظاہر کرتا ہے، ہر دن اپنی نئی پہچان جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، ہر دن اپنی نئی نشانی جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، ہر دن اپنی نئی حکمت جو ہے یا نئی اس کی ترتیب جو ہے یا نئی اس کی پلاننگ کی نئی شکل و صورت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ ہر دن جو ہے وہ کسی کو مارتا ہے تو کسی کو وہ جلاتا ہے یا کسی کو زندگی بخشتا ہے، ہر دن وہ کسی کو نوازتا ہے، نواز کر کسی کے اوپر فضل و کرم کرتا ہے، تو ہر دن کسی کو تھوڑی سی مشقت میں ڈال کر، تھوڑی سی آزمائش میں ڈال کر اس کے صبر کو آزماتا ہے۔ تو ہر دن کسی کی دعا کو قبول کر کے اس کو خوش کر دیتا ہے، اور کبھی کسی کی دعا کو اپنے پاس محفوظ کر کے رد ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کبھی جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اس کی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے ہمیشہ کہ جس نے جب جو دعا کی، کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی دعا اللہ نہ سنے، اس کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے، لیکن وہ اس کے تین طرح سے اس کو ریٹرن جو ملتا ہے، ایک تو اس کی دعا اسی طرح سے قبول کر لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اس دعا کے بدلے میں اس کے اوپر کوئی بلا جو ہے یا اس کے اوپر کوئی مصیبت آزمائش جو ہے وہ اس سے ٹال دی جاتی ہے، بلا جو ہے وہ اس سے ٹال دی جاتی ہے، یا تیسری اس کی شکل جو ہے کہ اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن پھر وہ ظاہر کرے گا کہ تمہاری یہ دعا جو ہے اس کا اجر قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ پھر عطا کریں گے۔ تو دعا کوئی بھی کرتا ہے تو کبھی اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے سامنے اس کو خوشحالی عطا کرتا ہے، یہ ایک دعا کا پہلو جو ہے وہ اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور کبھی اس کی دعا کو اپنے پاس محفوظ کر کے اس کو اسی حاجت میں رہ کر اس کو صبر کے ساتھ اس کو آزماتا ہے۔ تو وہ رب تعالیٰ جو ہے روزانہ مختلف شکلوں میں اپنی جو نشانیاں ہیں، اپنی شان جو ہے وہ اس مخلوق کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اس کائنات کی، جو اسی کے تابع ہے، اسی کے محتاج ہے، اسی کو سوال کرتی رہتی ہے۔ تو یہ جو دونوں آیات ہیں، سوری یہ آیت جو ہے، یہ آیت اپنے کنٹیکس کے اعتبار سے بھی اپنی ایک الگ خوبصورتی اور اپنی الگ پہچان جو ہے وہ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی کو یہاں پر ذکر کرتی ہے کہ ہر چیز اسی کے محتاج ہے، جو اسی سے سوال کرتی ہے، اسی سے مدد طلب کرتی ہے، اسی سے اپنی حاجات جو ہے وہ اسی کے سامنے رکھتی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ان سوالوں کو لوٹاتا ہے، یا مختلف شکلوں میں اپنی نشانیاں جو ہے اس روئے زمین کے اوپر یا اس کائنات میں شو کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم تو زمین کی بات کر رہے ہیں، اس کائنات میں بھی جگہ جگہ پر مختلف طرح کے مظہر جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہر سیکنڈ میں پیش ہو رہے ہیں۔ کئی نئے ستارے جو ہیں وہ بن رہے ہیں، کئی نئے ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، آپس میں ضم ہو کر معدوم ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا ایک تسلسل جو ہے ہر روز، ہر لمحے مسلسل مطلب کچھ نہ کچھ نیا رونما ہو رہا ہے اس پوری کائنات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں اس سے ہم دیکھتے ہیں، یا اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ کی کس کس قدرت کو تم جھٹلاؤ گے، یا کس کس قدرت کو تم جان کر پہچان کر اس سے منہ پھیرو گے، یا اس سے اعراض کرو گے، یا اس کا انکار کرو گے؟ سنفرغ
تو عنقریب ہم فارغ ہوں گے، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو جنوں انس یعنی انسانوں اور جنوں کے دو بڑے گروہ ہو۔ عنقریب ہم ضرور فارغ ہوں گے تمہارے لیے، اے جنوں انسانوں کے، جنوں اور انسانوں کے دو بڑے گروہ ہو۔ اب ہم ضرور فارغ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم فارغ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بزی ہے کسی معاملے میں، کسی معاملے سے جب اس کو وقت ملے گا تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ فارغ ہوں گے کا مطلب یہ محاورتاً یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، ایک اختیار دے کر کھلی آزادی دے رکھی ہے کہ جس طرف تم چاہے جاؤ پھرو، گھومو پھرو، اپنی مرضی سے زندگی جو گزارو، لیکن اللہ نے جو بتا دیا راستہ، اس راستے کے اوپر تم چلو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر اس پہ اوپر نہیں چلو گے تو کل کو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو ایک وقت آئے گا جب تمہاری طرف، جب تمہیں اللہ تعالیٰ اس اختیار کو تم سے سلب کر کے، واپس لے کر یا ختم کر کے، تمہیں ایک جگہ پر جمع کر کے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسیاں جو ہے وہ ڈیلی چھوڑی ہوئی ہیں، ایک وقت آئے گا جب ان رسیوں کو وہ کھینچ کر تمہیں واپس اپنے تمہارے مقام پر لا کر تمہیں سامنے سارا کچھ منظر جو ہے وہ سامنے کر کے تمہیں دکھائے گا کہ اب دیکھو ذرا کہ تمہیں کیا کہا گیا تھا، تم نے کیا کیا، اور اس کا انجام کیا ہے تمہارے سامنے۔ تو عنقریب ہم تمہیں پکڑیں گے، یا عنقریب ہم تمہیں جمع کریں گے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر ایھا الثقلان، دو بڑے گروہ، یہاں پر دو بڑے گروہوں کا ترجمہ کیا گیا ہے، جنوں اور انسانوں کے دو گروہ، لیکن ثقلان جو ہے وہ ثقل سے نکلا ہے لفظ جو ہے، اور ثقل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، ویٹ جو ہے، ٹھیک ہے۔ کشش ثقل بھی ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ زمین کی کشش جو ہے، جتنا وہ وزنی ہوگا جسم، اسی طاقت اور اسی رفتار کے ساتھ وہ زمین کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ تو ثقل جو ہے وہ بوجھ کو کہتے ہیں، ویٹ کو کہتے ہیں، بھاری بھرکم چیز کو کہتے ہیں۔ تو اے دو جنوں اور انسانوں کے گروہ، یا اے دو گروہ جو کہ بوجھ ہو اس زمین کے اوپر، اس زمین کے اوپر بوجھ جو ہے، اگر ہم اس کنسیپٹ میں دیکھیں تو ہم عام روٹین میں یا عام بول چال میں ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اوپر بوجھ بن گیا ہے۔ کبھی کبھی گو کہ بہت ہی غلط جملہ ہے جو نہیں ہمیں کہنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں جی کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بوجھ ہوتی ہیں۔ وہ بوجھ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کو پالنا ہے، پڑھانا ہے، پوسنا ہے، اس کے بعد ان کو بیاہ کر دینا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو تو بیاہ کر کے دوسری جگہ پر پہنچ کے اور وہاں پر ہی جو ان کو فائدہ ہوگا، ہمارے اوپر تو بوجھ ہے۔ تو اس طرح سے بوجھ، جو کہ ایک بہت ہی غلط کنسپٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کسی بھی نظریے سے، آمین۔ اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں بہت سارے، جیسے کہ مطلب کوئی فیکٹری ہے، یہاں پر کوئی کام وام نہیں ہے، لیکن اس کے ملازمین جو ہیں ان کو اس کی تنخواہیں وغیرہ دینی ہے، یا اس کے خرچے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کا مالک جو ہے وہ بوجھ محسوس کرے گا، یار یہ کیا بوجھ ہمارے اوپر پڑ گیا ہے کہ ہمارے اوپر خرچے ورچے سارے ان کے اوپر کرنے پڑتے ہیں۔ تو بوجھ جو ہے وہ ناگواری کا ایک اظہار کے طور پر بھی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، یا اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس زمین کے اوپر دو جو بوجھ ہیں، دو بوجھو جو اس زمین کے اوپر ہو، یعنی اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دے کر تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دندناتے پھر رہے ہو۔ یہ جو ہے یہ زیادہ تر مجرم کا ایک جو معنی جو ہے، یا مجرم لوگ جو ہیں ان کا مطلب ایک پہلو جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اگلی آنے والی آیات جو ہیں ان مجرموں کے بارے میں، تو اس اعتبار سے یہ بوجھ جو ہے، یہ جو دندناتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنے کی بجائے اپنی منمانی کر کے دندناتے پھرتے ہیں، تو در حقیقت وہ زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، کہ زمین جو کہ ہر وقت اس کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت جو ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، اس کے سجدہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ ابھی مختلف آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر انسان جو مجرم ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو بجائے اس کے کہ اس کو سنواریں، اور خود کا اپنا انجام بھی خراب کر رہے ہیں، اور اس زمین کو بھی بس اس کے زمین کے نظام جو ہے اس کو بھی، اس میں بھی بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں۔ تو بہر مختلف انداز سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ، یا اس کا مفہوم جو ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ ثقلان، دو بڑے بوجھ جو اس زمین کے اوپر ہو، عنقریب اللہ جو ہے وہ تمہاری رسی کو واپس کھینچے گا، اور تمہیں جو ہے وہ پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے آگے آیات میں، آنے والی آیات میں یہ مزید انفولڈ ہوگا، یہ پورا جو اس کا موضوع جو ہے۔
تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو یا کس کس قدرت کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی ارلی وارننگ جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہمارے اوپر، کہ ہم کو اس نے بتا دیا کہ دیکھو یہ راستہ ظاہری طور پر بڑا سبز و زاداب نظر آ رہا ہے، بڑا پرسکون نظر آ رہا ہے، بڑا آسائشوں سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن دیکھو اس راستے کے انجام پر تمہیں جہنم کا گڑھا جو ہے وہ ملے گا، تو اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک رحم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کہ ہمیں بتا دیا کہ اس راستے پر نہ مت چلو، اس راستے سے بچ جاؤ، لیکن جو جان بوجھ کر اس کے اوپر چلے گا تو یقیناً وہ اللہ کی اس رحمت کا انکار کرتا ہے، یا اللہ کو اس رحمت کو قبول کرنے سے یا اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانے سے وہ گریزاں ہے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس رحمت کو، کس نعمت کو، کس کس قدرت کو تم جٹلاؤ گے، تم اعراض کرو گے، تم اس سے منہ پھیرو گے؟ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس، یعنی اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذو، کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین یا اس کائنات کے کناروں سے، فنفذو، تو تم نکل جاؤ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہو۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ بھی آیات مشکلات میں سے ہے، یا آیت متشابہات میں سے ہے۔ اس کا اصل معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہمارے لیے جاننا جو ہے مشکل ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں، جو تفسیروں میں بھی ہے، یا ہماری جو عام فہم جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کہ اے جنوں اور انسانوں کی گروہ ہو، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کے کناروں سے نکل جاؤ، یا اس کائنات کے کناروں سے بھاگ کھڑے ہو، تو فن فدو، تو تم ٹھیک ہے، تم ہمت کرو اور نکل جاؤ۔ جی کہاں جاؤ گے؟ لا تنفدو، کہیں تم نہیں جا سکتے، نہیں تم نکل سکو گے، الا بسلطان، مگر بہت بڑے غلبے یا بہت بڑی طاقت کے ساتھ، مگر تمہیں بہت زیادہ طاقت درکار ہے اس جو دائرہ ہے، اس جو کائنات کا، اس کائنات کے دائرے سے نکلنے کے لیے، لہذا تم اس کائنات کے دائرے سے نہیں نکل سکتے۔ اب یہ اگر پچھلی آیات یا جنت کا سوری قیامت کا جو ایک موضوع ہے، اس کے ساتھ اگر ملا کر اگر ہم دیکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں جو تقدیر ہے یا حکم ہے یا قدرت جو ہے، وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم جتنی مرضی ترقی کر کے اپنے آپ کو اس کائنات سے نکال سکو، تو تم کوشش کر کے دیکھ لو، تم اس میں سے نہیں نکل سکو گے، کیونکہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں، تمہارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ تم کائنات کے ان کناروں سے، کائنات کی حدوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لو۔ یہ یوم محشر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم جتنی مرضی کوشش طاقت کر لو، اس میدان حشر میں جمع ہونے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تم اپنے آپ کو نہیں ایکسکلوڈ کر سکتے ان لوگوں میں شامل ہونے سے جن کو اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں جمع کرے گا، اور پھر ان کو جمع کر کے ان کے سامنے ان کے اعمال یا ان کا کردار رکھ کے ان کے ساتھ پھر آگے کے معاملات جو ہے وہ چلیں گے۔ تو ایک تو یہ کنسپٹ بھی ہے کہ جب یوم معاشر میں تمہیں جمع ہونے سے تم نہیں نکل سکتے، اگر تم کوشش کر بھی لو تو کوشش کر کے دیکھ لو، تمہارے لیے تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہوگی کہ تم وہاں سے اپنے آپ کو نکال سو، اس گروہ سے یا اس دائرے سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اس کے علاوہ اس کائنات کی وسعت جو ہے وہ آج تک ہمارے سامنے موجود ہی نہیں ہے، اگر سائنٹیفک انداز سے مادی طور پر بھی دیکھا جائے، گو کہ انسان جو ہے وہ اس زمین کے کرے سے باہر نکلنے کی کوششیں جو وہ کر رہا ہے، وہ یہ کلیم کرتا ہے وہ کہ چاند کے اوپر یا مریخ کے اوپر تو خیر خالی کچھ روبو وغیرہ جو ہیں وہی بھیجے ہیں ابھی تک، وہ بھی اب کیا اس کی اصل حقیقت ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہت سارے کلیم جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، چاند کے اوپر یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ انسان نے بھی قدم رکھا ہوا ہے، یا چاند کے اوپر مختلف سیٹلائٹ یا مختلف جو مشینریز جو ہیں وہ بھی بھیجی گئی ہیں، اور ان کے اوپر آبادکاری کا بھی اب وہ پلان کر رہے ہیں، اور ان کا ایک کہہ لے کہ ایک یہ پلان ہے کہ اگلے چند دہائیوں میں وہ چاند کے اوپر بھی کچھ کنسٹرکشن وغیرہ کریں گے، اور مریخ کی طرف بھی وہ جانے کا سوچ رہے ہیں۔ لیکن جتنی مرضی کوشش کر رہے، یہ تو
اپنے نظام شمسی کے ہی کچھ سیارے ہیں جہاں تک بھی ان کی پہنچ جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے بھی اس کو کس قدر وسائل اور کس قدر قوت اور توانائی درکار ہے، وہ اس کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں اندازہ تو خیر نہیں، جو سائنٹسٹ وغیرہ کہتے ہیں ان سے اگر ہم اندازہ لیں تو وہ بہت زیادہ انرجی ان کو چاہیے، بہت زیادہ وسائل جو ہے ان کے لیے چاہیے۔ لیکن اس پوری کائنات، آسمانوں اور زمین کا ذکر کریں تو یہ کائنات کی حدیں جو ہیں ان تک تو انسان کی اپروچ ابھی تک سوچ جو ہے وہ پہنچی نہیں۔ تو یہ کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ظاہری طور پر یہ تو ایک آسمان کے تلے ہے، اس طرح سے 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ تو کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کائنات سے نکال سکو؟ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بڑی قدرت اور طاقت جو چاہیے وہ تمہارے پاس موجود ہی نہیں کہ تم اپنے آپ کو اس کائنات کے کرے سے نکال سکو۔ تو یہ ایک بہت وسیع معنی ہے جو ناممکنات میں سے ہے، ہمارے ظاہری طور پر بھی ایک ناممکن چیز ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا اس کی طرف سوچ و بچار کرنا بھی ہمارے لیے مطلب وہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے یہ چیزیں۔ تو اس اعتبار سے ہم زیادہ جو معنی مفہوم جو ہے وہی قیامت کے بارے میں لیں گے کہ قیامت سے تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، قیامت کے عذاب سے یا قیامت کے اس ماحول سے۔ تم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، جتنی مرضی تگ و دو کر لو، تم اپنے آپ کو اس گہراؤ سے تم نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو دیکھو کہ اے جنوں اور انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی غیب کی باتوں میں سے بہت ساری باتیں بتا کر تمہارے اوپر رحم کیا، تو تم اپنے اللہ کی کن کن رحمتوں کو، کن کن قدرتوں کو، کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا کل کو تمہارے اوپر جب یہ وقت آ جائے گا تو کس طرح سے کیسے کیسے تم ان نشانیوں کو یا اس منظر کو دیکھ کر کیسے تم جھٹلاؤ گے کہ یہ کیسے نشانیاں پوری ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یرسل علیکما، وہ چھوڑا جائے گا تم دونوں پر شواظن، شعلہ من نار، آگ سے، تم دونوں کے اوپر، اے انسانوں اور جنوں، تم دونوں کے اوپر آگ کا شعلہ جو ہے وہ چھوڑا جائے گا، وہ نحاسن، اور دھواں بھی، ولا تنتصران، تو تم دونوں مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جنوں اور انسانوں، تمہارے اوپر اگر تم ایسی کو کوشش کرو گے اس کائنات سے یا اس منظر نامے سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، تو تمہارے اوپر آگ کا شعلہ اور دھواں جو ہے وہ مطلب چھوڑا جائے گا، اور تم اس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکو گے۔ اب دونوں کنسپٹ میں اگر دیکھیں، ایک تو ہے کہ جنوں کے بارے میں مختلف آیات جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ جن جو ہیں وہ جب ایک حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن ہمارے مقابلے میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری قوتیں ہیں ان کے پاس، وہ بہت تیزی سے سفر کر سکتے ہیں اور بہت تیزی سے اس زمین کا جو کرہ جو ہے یا اس زمین کا جو دائرہ ہے اس سے وہ باہر بھی نکلتے ہیں اور دور دور تک دوسرے سیاروں سے یا ستاروں یا دوسرا دور دور کے سفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو کچھ آیات بھی نازل ہوئی کہ جب وہ اپنی حدوں سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ فرشتوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ انفارمیشن اچکنے کے لیے، تو ان کے اوپر شہاب ثاقب داغے جاتے ہیں، اور وہ آگ کے گولے جو ہیں وہ داغے جاتے ہیں جن سے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بھسم ہو جاتے ہیں۔ تو جنوں کے بارے میں تو ایسی آیات کھلے طور پر ہمیں ملتی ہے۔ انسان بھی اگر اس طرح سے کوشش کر لے تو وہ بھی کوشش کر کے دیکھ لے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا کہ اس کے اوپر بھی اسی طرح سے آگ اور دھواں جو ہے وہ چھوڑ کر اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کو اگر ہم دوسرے کنسپٹ میں دیکھیں کہ یہ جو ہماری سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایک خاص سپیڈ سے زیادہ جو ہے، ایک خاص رفتار سے زیادہ جو ہے مادے کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں۔ ایک خاص رفتار سے زیادہ اگر مادہ جو ہے اس کو تخریق دی جائے تو اس کے سامنے جو ریزسٹنس ملتی ہے اس ریزسٹنس کی وجہ سے وہ آگ اور دھواں بن کر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ شہاب ثاقب کے بارے میں یا شہاب ثاقب جو مطلب کچھ پتھر یا کچھ چٹانیں وغیرہ جو زمین کے کرے سے باہر سے زمین کے جو مدار ہے اس میں داخل ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ مدار میں داخل ہوتی ہیں تو ان کی رفتار کی وجہ سے اور زمین کی کشش کی وجہ سے ان کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ جب ہوا کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں اور اس قدر فرکشن یا رگڑ جو ہے اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہیں پر وہ آگ کا شعلہ بن کر مطلب دھواں بن کر وہیں پر وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں، وہیں پر وہ نبت ختم ہو جاتا ہے، اور مطلب زمین تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور روزانہ کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو اس طرح کے مظاہر اتنے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کھلی چھوٹ مل جائے تو زمین کے اوپر روزانہ پتھروں کی بارش ہوتی رہے۔
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانیاں ہے. تو انسان بھی جنوں کی طرح اگر انسان بھی ایسی کو کوشش کرے گا تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے آگ اور شعلے کے آگ کے شعلے اور دھوئیں جو ہیں اس میں وہ بدل جائیں گے، اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ بھی بھسم ہو جائیں گے، اور وہ بھی اسی طرح سے ہو جائے گا. یا دوسرا اس کا ترجمہ جو ہے کچھ مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر تو میدان حشر سے وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، یا جہنم میں جب ان کو دھکیل دیا جائے گا، جیسا کہ اگلی آیات میں بھی ہے، تو وہاں سے جب وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے یا اپنے آپ کو چھٹکارا پانے کی کوشش کریں گے، تو ان کو واپس آگ میں ڈبویا جائے گا، آگ میں ان کو دھکیلا جائے گا، اور ان کے اوپر پگھلتا ہوا تانبا جو ہے، نحاس جو ہے وہ پگھلتے ہوئے تانبے کی طرف بھی کچھ ترجمے جو ہے وہ منسوب ہیں، کہ ان کے اوپر پگھلے ہوئے تانبے جو ہے وہ ان کے اوپر انڈیلا جائے گا، اور وہ اس بات کی سکت نہیں رکھ سکیں گے کہ وہ اس جہنم کے جو کرہ ہے، یا جہنم کا جو ان کا مقام ہے، اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا سکیں. تو یہ دونوں طرف یہ اشارہ جو ہے، یا مختلف پہلو جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں اس کے، کہ علیکما شواظ من نار ولا نخاس فلا تنتصران، کہ اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ چھوڑا جائے گا تم دونوں کے اوپر آگ کے شعلے اور دھواں، جب بھی جب تم کوشش کرو گے اپنے اس ماحول سے یا اپنے اس منظر نامے سے نکلنے کی کوشش کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا اعراض کرو گے، یا اس کے اوپر یقین نہیں کرو گے، یا اس کو ماننے سے انکار کرو گے، یا اس کو سامنے ہونے کے باوجود اپنی ہٹ درمی پر برقرار رکھتے ہوئے تم اپنی منمانی کرتے رہو گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فکانت وردتن کا دہان، تو ہو جائے گا گلابی سرخ چمڑے کی طرح. جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ آسمان کا پھٹنا، اس سے پہلے کچھ ہی عرصہ پہلے کچھ آیات گزری تھی کہ آسمان جو ہے وہ لرز اٹھے گا. اور سائنٹیفکلی بھی ہمیں پتہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو ستارے یا یہ نظام شمسی یا جتنے مطلب ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سارے جو ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے آپس میں ٹکرا ٹکرا کر وہ سب جو ہے نیست و نابود ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب یہ منظر ہوگا تو سب سے بڑا جو مظہر جو نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے دو جسم جو ہے، جو چیزیں زور سے جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان میں سے آگ پیدا ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا ایک قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. پہلے زمانوں میں آگ بھی اسی طرح سے پیدا کی جاتی تھی، آگ جلائی اسی جگہ جاتی تھی کہ دو پتھروں کو زور سے آپس میں جب رگڑا جاتا تھا کہ وہ شعلہ جو ہے وہ اس سے نکلتا تھا، وہ شعلہ سے پھر خشک گھاس وغیرہ جو ہے وہ آگ پکڑتی تھی اور آگ جو ہے وہ جل جاتی تھی. یہ منظر جو ہے، یا یہ ایک نشانی چھوٹی سی جو ہے، وہ یہ عام فہم سی ہے جو ہمارے لیے پہلے تو ہم اسی سے کرتے تھے. اور آگ بھی یہ جو ماچس وغیرہ سے جو کرتے ہیں، یا ایون کے لائٹر وغیرہ سے جو شعلہ نکلتا ہے، وہ بھی در حقیقت رگڑ کے نتیجے میں دو جو سخت چیزیں ہیں ان کی رگڑ کے نتیجے میں ایک شعلہ نکلتا ہے. وہ شعلہ جو ہے وہ پھر پکڑتا ہے مطلب قریب کی فیول وغیرہ جو بھی ہے، یا گھاس پھوس جو ہے اس کے اوپر جب وہ پکڑتا ہے تو وہ آگ جو بھڑک ہوتی ہے. یہ تو بڑے چھوٹے پیمانے پر ہے. بڑے پیمانے پر جو وہ اتنے بڑے بڑے اجسام جب آپس میں ملیں گے، اتنی زور سے ٹکرائیں گے، تو نیچرلی ان کے اندر ایسا منظر جو ہے، یا ایسا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطلب نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ آگ جو ہے بھڑک اٹھے گی، اور دور سے آگ جو ہے وہ نظر آتی ہے. سورج جو ہے وہ در حقیقت آگ جو ہے، آگ کا ہی ایک منبع یا ذخیرہ ہے. وہاں سے مطلب آگ کے شعلے ہی نکل رہے ہیں جو پتہ نہیں 5,000 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے بھی زیادہ ہے. اس کا بھی پیمانہ جو ہے ابھی تک کوئی خاص نہیں ملا. تو وہ آگ کی روشنی ہے جو ہمارے طرف آ رہی ہے. اور یہ آگ جو ہے اس کی بھی مختلف رنگت ہوتی ہے، اور جس قدر زیادہ سخت آگ ہوگی اسی قدر زیادہ اس کی رنگت جو ہے فرق ہوگی. نیلا رنگ ہوتا ہے، سرخ رنگ ہوتا ہے، وہ پیلا رنگ ہوتا ہے. تو وہ آگ کی شدت کے اعتبار سے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آسمان جب پھٹ جائے گا، یا آسمان پر جب اس طرح سے مطلب ستارے جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گے، اور اس طرح سے ماحول جب ہوگا تو تم آسمان پر دیکھو گے تو آسمان جو ہے وہ سرخ ہوگا اس آگ کی وجہ سے، یا اس تباہی اور بربادی کی وجہ سے جو اس آسمان کے اوپر تم دیکھو گے. اور تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے آسمان جو ہے وہ سرخ چمڑے کی طرح ہو گیا. آسمانوں کے اوپر ستارے وغیرہ جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، ہمیں چند ستارے جو وہ نظر آتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں. لیکن وہی ستارے جب آپس میں گٹ مٹ ہوں گے
اور ان میں سے آگ کے شعلے جب پیدا ہوں گے تو زمین پر یہ ایسا منظر نظر آئے گا جیسے آسمان کے اوپر سرخ چمڑا یا سرخ کپڑا جو ہے وہ ڈکیل دیا گیا، جو اس قدر بڑی تباہی جو ہے اس کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی جو ہے اس کا بھی منظر ہمارے سامنے ذکر کر دیا، اس غیب میں یا اس مستقبل کا آنے والا واقعہ جو ہے اس کو بھی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے یا منہ پھیرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ پھر اس دن لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، انسن نہ کسی انسان سے، ولا جان اور نہ ہی کسی جن سے۔ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا مطلب ہر ایک کو، یا تو ہر ایک کو اپنے گناہوں کا یا اپنی جو کرتوتیں جو دنیا میں کرتے رہیں ان کا خود ہی وہاں پر ادراک ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ منظر سامنے آئے گا وہ ان کے سامنے سارا کچھ سامنے، یہ تو ہم کھو بیٹھے اپنی زندگی، اور یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اب تو ہم بس گئے کہ گئے۔ یعنی اسی وقت ان کے اپنے گناہوں کے ان کو خود پتا چل جائے گا کہ ہم نے کیا کچھ کیا اور اب ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ یا ان کی ظاہری کیفیت، ان کے ڈھلکتے ہوئے چہرے، ان کے اداس اور سیاہ چہرے جو ہیں، ان کے ان کا جو جسم یا ان کے چہرے جو ہیں یا ان کی حالت جو ہے ان کو دیکھ کر دوسرا دیکھنے والا جو ہے وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ تو کوئی گناہ گار لگ رہا ہے، یہ کوئی مجرم لگ رہا ہے، جو اس کی ایسی غیر حالت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی مجرم ہے یا نہیں، اس کی ظاہری حیثیت سے، کیفیت سے وہ خود اپنے آپ کو پہچان لے گا یا دوسروں کو پہچان لے گا کہ ہاں یہ تو مجرم ہے۔ تو وہاں پر پہچان جو ہے ان کی ظاہری کیفیت سے ہو جائے گی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ واقعی مجرم ہے کہ نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو دیکھو اے جنوں اور انسانوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ارلی وارننگ دے دی، اب پھر بھی تم اس سے کتراتے ہو، تو تم کب تک جھٹلاؤ گے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو یا اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو؟ یا اس وقت جب تمہارے اوپر یہ ماحول ہوگا تو تم کیسے جھٹلا سکو گے اللہ تعالیٰ کے اس رحمت کو جو اس نے دنیا کے اوپر تمہارے اوپر کی، یا اس منظر نامے کو، جو قدرت کو جو اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم پہچان لیے جائیں گے سب مجرم اپنے چہرے کی علامت سے۔ فیؤخذ بالنواسی پھر پکڑا جائے گا انہیں ان کی پیشانیوں سے یا ان کے بالوں سے، والاقدام اور ان کے قدموں سے، یعنی ان کو وہاں پر ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کو پہچاننا مشکل نہیں ہوگا، ان کی چہروں کی حالت جو ہے یا ان کی ظاہری کیفیت جو ہے وہ یہ بتا دے گی کہ یہ تو پکے مجرم ہیں، ان کا پکا ٹھکانہ جو ہے جہنم کی طرف ہے، تو لہذا ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ اور پھر ان کو فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے چہروں سے، ان کے پیشانیوں سے یا ان کے بالوں سے اور ان کے قدموں سے، ان کی ٹانگوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر اس آگ کی طرف یا ان کی آخری منزل جو ہے ان کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جنوں اور انسانوں، تم کب تک اللہ کی ان ارلی وارننگ کو جھٹلاتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی ان انذار کو، ان تنبیہات کو کب تک تم ان سے منہ پھیرتے رہو گے؟ ذرا ان کے اوپر غور کرو اور اپنی اصلاح کرتے رہو۔ هذه جہنم اللاتی یکذب بها المجرمون اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اے مجرم لوگوں سے وہاں پر کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے یا جس کو تم انکار کرتے تھے یا جس سے تم منہ پھیرتے تھے دنیا کی زندگی میں۔ یطوفون بینہما تم وہ سب چکر لگائیں گے اس کے درمیان، یعنی جہنم کے درمیان وہ چکر لگائیں گے، یا جہنم کے درمیان ان کو مطلب ایسے گھمایا جائے گا، وہ بین حمیم آن اور سخت گرم پانی کے درمیان، کھولتے ہوئے سخت گرم پانی کے درمیان، جہنم کی جو آگ ہے جہنم کے بیچوں بیچ ان کو آگ میں چکر لگایا جائے گا یا چکر لگائیں گے، اور سخت کھولتے ہوئے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی یا ان کے اوپر انڈیلا جائے گا یا ان کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو دیکھو جنوں اور انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارلی وارننگ دے دی، کب تک تم ان ارلی وارننگ سے اپنا پیچھا چھڑاؤ گے یا ان کو اگنور کرتے رہو گے؟ کب تم ان کو جھٹلاؤ گے؟ یا جب تمہارے اوپر یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ تم اللہ کی ان قدرتوں سے مطلب چھٹکارا پا سکو یا اس سے تم آزاد ہو سکو۔
الحمدللہ یہیں پر ہم رکتے ہیں. ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سمجھنے کی، گو کہ ہم میں یہ سکت نہیں کہ ہم اس طرح سے ان کا ذکر کر سکیں یا اس طرح سے گہرائی کے ساتھ ان کو سمجھ سکیں جو ان کا اصل مقام ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنی ایک مختصر سی اور حقیر سی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں برکت عطا فرمائے. جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہمارے دلوں میں ڈال کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو، جنوں کو دونوں کو، لیکن بحیثیت انسان ہمارے لیے تو یہ بہت کھلی آیات ہیں. جن جو ہیں یقیناً وہ بھی اس قرآن کو جانتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آیات جو ہیں وہ واضح ہیں، بہت بہت کھلے عام ہے. مستقبل کے بارے میں بھی، آندہ ہونے والے حالات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی پکڑ، اپنا جو جتنی بڑی بڑی نشانی ہے سب کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے اس کو جٹلانے کی بجائے صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی ٹھیک ہے، پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ہم سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خاص آسانی اور خاص اپنا فضل و کرم ہمارے اوپر رکھے. جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتارے، اور ہمیں اپنا ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ، بچے، بہن، بھائی، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.